الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے ہاں الحمدللہ تفسیر کی مجلس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بیان جاری ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو دعوی صورت ہے، سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی اور صفاتی تعارف بیان کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں آخرت کا بیان موجود ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے آداب، عبادت کا طریقہ اور عبادت کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم عملی عبادت کرتے ہیں، یعنی پریکٹیکل عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ایمان اور عقیدے کے محفوظ رکھنے کے بھی اصول بیان فرما دیے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو الہ مانتا ہے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو رب مانتا ہے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو رحمان مانتا ہے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو رحیم مانتا ہے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو مالک اور مختار شہنشاہ مانتا ہے، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو معبود مانتا ہے، ایاک نعبد، ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، وایاک نستعین۔ یہ 7 مقامات ہیں اور یہ اسلام کے 7 ستون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھنا، اس سے تعارف ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا معلوم ہونا اور اس پر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس میں آخرت ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور اسلامی عقائد اور تعلیمات ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ اب دعا ہے۔ یہ 7 ستون، 7 عقیدے، 7 اصول، اس پہ جو مسلمان قائم دائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو انعام میں صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں، اور جو انعام ملنے والا ہوتا ہے، جس انعام کا انتظار ہوتا ہے، تو اس کی طلب بھی پھر ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے ہی مسلمان کی دل کی امنگوں والی دعا سورہ فاتحہ میں نازل فرما دی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس میں اصولی طور پہ مفسرین کی
طریقے سے دیکھا جائے، پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ علماء کرام ہدایت کی 2 قسمیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک وہ ہدایت جو مقصد تک پہنچانے کی ضمانت ہوتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے، اور ایک وہ جو ہدایت کی طرف لے جانے کے ذرائع بنتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ، ہمارا انجام اور ہمارا فیصلہ وہ صراط مستقیم پر فرمائیے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا کہ آپ مسلمانوں میں اعلان فرمائیے کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ قابل اتباع راستہ ہے، اس کی اتباع ضروری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس راستے کے علاوہ گلیاں، موڑ، روڈ، راستے آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیکن ان طرف نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی طرف نہ چل پڑنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ان راستوں کی طرف چلے گئے تو پھر حق کے راستے سے چھوٹ جاؤ گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، اور ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات، اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت، اور حقیقت میں اسلام کو ہدایت کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں۔ ہدایت میں ثبات یہ بھی ضروری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ایک مسلمان جب یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیے، تو مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے، مسلمان زکوٰۃ اور صدقہ بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ صراط مستقیم پر آ چکا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ صراط مستقیم کی دعا کرنا، منطقیوں کے قاعدہ جسے فلسفی کہتے ہیں، فلسفہ کہتے ہیں، ان کو یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے اس سے ثبات علی الہدایت مراد ہے۔ اسی لیے کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہوتا ہے، وہ انجام پر ہوتا ہے۔ اور ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، انبیاء کرام نے جب اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی اور ان کو تبلیغ فرمائی تو فرمایا کہ بیٹو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب فرما دیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب نہیں مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان رہو۔ یہ جو دعا دی جا رہی ہے، یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ثبات علی الہدایت، کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالی نے اسی میں رکھا ہے۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کے سارے صراط مستقیم کے محتاج ہیں، اور صراط مستقیم پر چلنا ان کا ضروری ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہمارا کام کاج، اس میں کوئی بھی ایک چیز ایسی ہو، کوئی ایک شعبہ ایسا ہو جو صراط مستقیم پر نہ ہو تو دیگر تمام اعمال اور دیگر تمام برکات کو وہ متاثر کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہر کام میں ہماری نصرت فرما، مدد فرما، اور ہمیں راہ راست پر رکھیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، روح المعانی کے مصنف اور تفسیر کے امام، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں تفصیل فرمائی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ایک بہت ہی زبردست دعا ہے،
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ آیات سورہ فاتحہ کی نازل ہوئیں، جبرائیل امین علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کے بعد آپ آمین فرما دیا کریں، یہ بہترین دعا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر نقل فرمایا، لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من فضل جودک ما علمنا الطلبا، کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے یہ محبت فرماتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، اسی لیے تو سورہ فاتحہ جیسی بہترین دعا اور آیات نازل فرمائی ہیں۔ لو لم ترد نیل ما نرجو ونطلبه من جود فضلک ما علمتنا الطلبا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا عظیم احسان فرمایا ہے، سورہ فاتحہ ہمارے سامنے نازل فرما کے، ہمیں سکھا کے، ہمیں سمجھا کے کہ یہی دعا مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام مرادوں کی قبولیت کے لیے کافی ہے۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کیسی ہونی چاہیے؟ دعا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سے دعا بھی ہے۔ آپ نے اہم موقعوں پہ، اہم کاموں میں، اسلام کی فتح اور نصرت کے مواقع پہ دعائیں فرمائی ہیں۔ یا رب ان شئت لم تعبد، اے اللہ یہ چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت بدر میں مسجد عریش جہاں آج موجود ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا، وہاں آپ نے دعا فرمائی ہے۔ طائف کے موقع پہ جب اہل طائف نے آپ کی ناقدری کی اور آپ پر پتھر برسائے، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت ملی ہے، آپ حکم فرمائیں تو اس بستی کو الٹ دو یہیں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت دیجئے، یہ حق جانتے نہیں۔ اور ایسے بے شمار مواقع ہیں، خواہ وہ خندق ہو، خواہ وہ احزاب ہو، خواہ وہ تبوک ہو، وہ حنین ہو، وہ حدیبیہ ہو، وہ فتح مکہ ہو، کسی بھی موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے پہلو تہی نہیں فرمائی ہے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ اور دعا ایک مسلمان مومن جو اپنے رب سے طلب کرتا ہے، یہی دعا کافی ہے۔ یعنی بعض حضرات اس بات کو معمول بناتے ہیں کہ خود تو دعا کبھی بھی نہیں کریں گے، دوسروں سے بار بار بولتے ہیں کہ دعا کیجئے۔ دوسروں سے بولنا شریعت میں ثابت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر عمرہ سے قبل فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھو۔ جب ایک پیغمبر ایک امتی کو دعا کا کہہ سکتا ہے تو یہ تعلیم للامت ہے، ایک امتی دوسرے امتی کو ضرور دعا کا کہے، لیکن رسم و رواج کی حد تک نہیں، بلکہ دعا ایسی ہو کہ بندہ ہاتھ اٹھائے تو براہ راست عرش پر اس کی توجہ، بندہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ اس کے سامنے آ جائے۔ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، دعا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے۔ اور جس طرح نماز عبادت ہے، جس طرح روزہ عبادت ہے، ہم اس میں سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح دعا میں بھی ہمیں سنتوں کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ لیکن جہاں بے توجہی ہوتی ہے اور جہاں بظاہر دعاؤں سے پہلو تہی ہوتی ہے، شاعر نے کہا ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو ہو جس کی جزا کوئی نہیں۔ ایک انسان پوری رات آہ و گریہ کرتا رہے، پکارتا رہے اور کہے کہ میں دعا کرتا ہوں، دعا میں وہ
کبھی ایک بابے کو یاد کرے، کبھی دوسرے کو یاد کرے، کبھی تیسرے کو یاد کرے، یہ دعا نہیں ہے۔ اولیاء صلحاء اللہ کے نیک بندے وہ یقیناً بابرکت مخلوق ہے، اور وہ یقیناً بہت ہی زیادہ بڑے مقامات والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ خود غور کیجئے گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے، اور 23 سال کے عرصے میں آپ پر نبوت نازل ہوئی، آپ پہ رسالت نازل ہوئی، آپ پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور اسی دوران میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حیات دنیاوی زندگی کے ساتھ آسمانوں میں موجود، یعنی وہ وفات نہیں ہوئے، وہ حیات ہیں، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ محدث العصر آیت من آیات اللہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ تمام وہ احادیث جمع کرو کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر زندہ موجود ہونے کا حکم آیا ہو۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث جمع فرمائی، اور حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعلیف فرمائی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، کہ یہ وضاحت ہے ان احادیث کے بارے میں جو ثابت ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں۔ اور یہ کتاب ایک شاہکار کتاب ہے، اور وہ تمام فتنے، وہ تمام جو گڑبڑ قسم کے لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوا ہوا، آپ کو فوت ہوا ہوا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کے بعد اگلا نمبر نئے عیسیٰ کا ہوتا ہے، اور اپنے کسی آدمی کو وہ عیسیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن کریم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ وہ قتل کر سکے، نہ وہ صلیب پر چڑھا سکے، معاملہ ان کی بس سے باہر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، ان کو اٹھا لیا۔ اور اسی طرح انور شاہ عرب کہلاتے تھے، بہت بڑے محقق اور محدث اور فقیہ، اور بلاد حرمین کے بہت بڑے حنفی عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التصریح کے اوپر تعلیقات فرمائی ہیں، یعنی اس میں مزید اضافات فرمائے ہیں، اور وہ بھی بڑے زبردست اور دو ٹوک دلائل پر مشتمل ہیں۔ تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ دعا وہ نماز کی طرح ہی عبادت ہے۔ اگر ایک شخص کا دل چاہے کہ آج میں عبادت کروں، اور وہ محض آ کے مسجد میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگے، یہ عبادت ہی کافی ہے، اور یہ ایک مستقل عبادت ہے جو مسلمانوں کی فلاح اور نجات کے ذرائع کا باعث بنتی ہے۔ دعا، درود شریف بھی دعا ہے۔ پچھلی مجلس میں تفصیل سے یہ بات ہوئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ کا نزول کی دعا، اسے درود شریف کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی۔ اور قرآن کہتا دعا بھی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، جو آپ فقہائے کرام کا اختلاف سنتے ہیں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، اس اختلاف کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ دعا ہے۔ بعض فقہائے کرام نے فرمایا کہ دعا پڑھنا ضروری ہے، اور بعض نے فرمایا کہ دعا کو سننا ضروری ہے۔ اسی فلسفے پہ اختلاف ہے، اور جو فاتحہ نہیں پڑھتے وہ بھی درست ہیں، کیونکہ مجتہد کو اختیار ہوتا ہے جب دو متضاد دلائل آ جائیں۔ چونکہ اب ذکر چل نکلا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ ایک طرف عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، تو دوسری طرف ترمذی شریف کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، اسی طرح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے،
اور دیگر احادیث کی بڑی کتابوں میں کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کا امام ہو تو امام کی قراءت اسی کی قراءت۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم اس کو بیان کریں گے تاکہ ایک حد تک ہمارے تمام بھائیوں کو اس بارے میں معلومات فراہم ہو جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کی دعا کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ آگے قرآن کریم خود بیان کر رہا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تمام وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں انبیاء ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں شہداء ہیں اور ان میں صالحین ہیں۔ جو مسلمان انبیاء پر مکمل ایمان رکھتا ہو، جو مسلمان صدیقین سے محبت کرتا ہو، جو مسلمان شہداء کی بات سنتا ہو اور ان کا احترام کرتا ہو، تو وہ خود بخود صالحین کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دیجئے، وہ سیدھا راستہ جو آپ نے انعام یافتگان کو عطا فرمایا ہے۔ انعام یافتگان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام پر بمائے ان کے احکام کے ایک جیسا ایمان لایا جائے۔ قادیانی بے ایمان یہ کہتا ہے کہ میں تمام انبیاء کو مانتا ہوں، لیکن تم تمام انبیاء کے تمام احکام کو نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہود کہتے تھے کہ یہ پہلی والی آیت ہم مانتے ہیں، دوسری ہم نہیں مانتے۔ یہ اہل اسلام کی علامت نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ڈھکوسلا، کوئی ذلی بروزی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر صراط مستقیم پر آنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کردہ انبیاء پر اجمالی ایمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عنایت فرما دیجئے۔ صراط مستقیم، اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو پھر صدیقین کو اپنانا پڑے گا۔ بعض سے محبت اور بعض سے بغض، بعض کی تعریفیں اور بعض کو گالیاں، یہ مسلمان اور اہدنا الصراط المستقیم میں نہیں۔ صدیقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فی اصحابی، میرے دوستوں اور میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے لیے ان کے ساتھ سروکار نہ رکھنا، اللہ کے لیے ان سے محبت اور ادب پورا رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگر سیدھے راستے پہ آنا ہے تو اس کے لیے شہداء یعنی دین والے، دین کی بات کرنے والے، دین سمجھانے والے، دین کی تفصیلات بیان کرنے والے، یہاں تک کہ مجاہدین، علماء، مبلغین، عام مسلمان سارے کے سارے اس میں شامل، اور صالحین ہر وہ مسلمان جو اس کائنات میں آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اس تک پہنچی اور وہ ایک اللہ پر ایمان لایا، اور یہی بہت بڑا عمل ہے، وہ صالحین میں شامل ہو چکا ہے۔ اس میں مزید کچھ تفاصیل ہے، وقت کی تنگی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ ہماری یہ مبارک مجلس قرآن کریم کی تفسیر، شب جمعہ کا عظیم لمحات اور مسجد کا مبارک ماحول، اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قرآن کریم کو ہماری نجات اور فلاح کا ذریعہ بنائے، اور اصل میں اس درخت عظیم کی داغ بیل ڈالنے والے حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہماری اس عظیم مجلس میں ان کا بھی ثواب دارین عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ بہت سارے بھائی حضرات تمام دن رابطہ کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، طلباء اور علماء کرام کی ضروریات کا پتہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے آپ کے متعلقین میں جتنے بھی بیماران ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت میری والدہ محترمہ کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو اور آپ کے تمام بزرگوں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ محترم ہم پہ تادیر سلامت رکھے۔ پاکستان کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، القدس کے لیے، افغانستان کے لیے، لیبیا کے لیے، یمن کے لیے اور تمام جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، حفاظت فرمائے، آزمائش ختم فرمائے۔ ہمیں آپ کو، تمام شریک مجلس کو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل کی ترقیات نصیب فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل کے ساتھ بار بار اللہ تبارک و تعالی کے گھر کعبہ مشرفہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس معاجہ شریف میں حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ اور دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا انجام بالخیر فرمائے، ہمارے خاتمہ ایمان پر فرمائے، بوقت نزع شہادتین نصیب فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آپ کے دست اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور آخرت میں جنت میں انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین کے ساتھ ہمیں بھی مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا